الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم النبیین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو اونچی آواز سے آمین کہا، دوسری پہ چڑھے تو پھر اونچی آواز سے آمین کہا، تیسری پہ چڑھے تو پھر اونچی آواز سے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل پہلی دفعہ دیکھا تو تعجب کا اظہار کیا اور تعجب کرتے ہوئے پوچھا، اللہ کے نبی آپ نے آمین کیوں کہا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل امین آئے تھے، انہوں نے اللہ کے سامنے 3 دعائیں کی جو ہمارے لیے بد دعائیں ہیں، یہ یوں سمجھے 3 بد دعائیں کی۔ جب میں پہلی سیڑھی پہ چڑھا تو جبریل امین نے کہا بعود من ادرک ابویہ عند الکبر او احدہما لم یدخلہ الجنہ۔ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دتکار دیا جائے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، جس نے اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، ان کی خدمت کر کے خود کو جنت میں داخل نہ کروا سکا، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دتکار دیا جائے۔ آپ ذرا تصور کریں، جو بندہ اللہ کی رحمت سے دتکار دیا جاتا ہے نا، وہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض روایات جو اسی مفہوم میں آئی ہیں کہ وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے یا ان میں سے کسی ایک کو ان کی خدمت کر کے خود کو جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں دوسری سیڑھی پہ چڑھا تو جبریل امین نے کہا بعود من ذکرت عنده ولم يصلی علیک۔ وہ آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دتکار دیا جائے، دور کر دیا جائے، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے آمین کہا کہ اللہ دعا قبول فرما۔ جب میں تیسری سیڑھی پہ چڑھا تو جبریل امین نے کہا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ۔ وہ آدمی بھی اللہ کی رحمت سے دتکار دیا جائے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کا مہینہ مل جانے کے باوجود اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، فرمایا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دتکار دیا جائے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا ہے۔ کیا اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ کیا کوئی مومن بندہ شک کر سکتا ہے؟ نبی آمین کہہ رہے ہیں، اللہ دعا قبول فرما، اللہ کیسے نہیں قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھتے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، دڑا دڑ بولا جا رہا ہے، صبح شام بولا جا رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، حرام ذرائع سے رزق کمایا جا رہا ہے، سودی کاروبار کیا جا رہا ہے، حرام مال بیچا جا رہا ہے، حرام مال کی خرید و فروخت جاری ہے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ کیا یہ روزہ ہے؟ نہیں، یہ روزہ نہیں ہے، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، یہ فاقہ ہے، یہ بھوک پیاس برداشت کرنا ہے۔ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ہے، یہ فاقہ برداشت کرنا ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ محض بھوک پیاس برداشت کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو رمضان کی خیر و برکات سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ جو رمضان جیسی عظیم عبادت سے فائدہ حاصل نہ کر سکا تو وہ نماز سے کیا فائدہ حاصل کرے گا؟ روزہ سے، اپنا حج سے کیا فائدہ حاصل کرے گا؟ زکوٰۃ سے کیا فائدہ حاصل کرے گا؟ جو رمضان کی خیر و برکات سے محروم ہو گیا، جس نے رمضان کی قدر نہیں کی، وہ باقی نیکیوں کی کیا قدر کرے گا؟ میرے بھائیو، روزے کی حدود، اس کی قیود کو پہچانیں اور خود کو اس کا پابند بنائیں اور کوشش کریں کہ ہمارے روزے اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں۔
اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.